اور یہی جدوجہد ہے جس کی وجہ سے آج جعلی ووٹ بھی خارج ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت حد تک کہ 1 man 1 vote ہی ہوگا. اب 1 man 6 vote نہیں ہونا. اور وہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ جعلی ڈلتے تھے، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے. اب بڑی چیز واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی. جہاں تک دوسری بات ہے، شاہ صاحب نے پھر دوبارہ کی، دیکھیں ابھی حالیہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک میں سمجھتی ہوں جو آیا ہے اس میں کرٹیسزم، وہ ان کے فنڈز کے حوالے سے آیا ہے. اور میں نے خود سنا ہے آپ لوگوں کی ریپریزنٹیٹیو نے کہا کہ جی وہ، یا میرا خیال عمران خان صاحب نے ہی کوئی سٹیٹمنٹ دیا کہ جی وہ پیسہ تھا ہمارے پاس، ہم نے کسی انویسٹر کے ساتھ لگا دیا، ہمیں یہ ایشورنس تھا کہ جی ہمیں نقصان نہیں ہوگا. آئی تھنک اٹس رانگ. میں اگر آپ کو 10 روپے یا 10,000 روپے دیتی ہوں کہ اسما آپ نے یہ مدد کرنی ہے، مجھ سے مانگے، تو میں اس یقین سے دیتی ہوں کہ آپ نے وہاں پہنچا ہے، اس کو آپ کہیں بھی رکھیں، انویسٹ کریں، چاہے اس سے فائدہ ہو. آپ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، اس ایمان کو ٹھیس پہنچا رہی ہے جو میں نے آپ کو سوچ کر یہ رقم دی ہے. آئی تھنک بزنس ود دیٹ منی تو پھر ساری ٹھیک ہے نا. یہ میں سمجھتی ہوں کرپشن کی کسی کو کہنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی جو گڑبڑ ہے اس کو وہ پہلے یہ ایسی کرپشن ہے جس سے لوگ توبہ کرتے ہیں، اور ہمارا اعتماد اس قدر چور چور ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے سے پہلے بھی ہم سو دفعہ دیکھیے آسما، لوگوں کو مشورے دیں کہ اپنا ہارڈ ارنڈ منی پاکستان میں لے آئیں اور خود لوگوں کا دیا ہوا صدقہ خیرات اب پاکستان سے باہر انویسٹ کریں. دوسری بات اور یہ کہیں کہ ہم فائدہ کریں گے. دوسری بات، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ بھی سوال ہے کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا پیسہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اس پر شریعت کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے. پاکستان سے باہر جمع ہوا تھا پیسہ، وہ پاکستان کے نہیں، پاکستانیوں کا دیا ہوا پیسہ پاکستان کے ایک ادارے کے لیے ملک سے باہر آپ انویسٹ کر رہے ہیں. کیا ان افراد کو پتا ہے؟ اور آپ بینک گارنٹی نہیں لے رہے. آپ بینک گارنٹی نہیں لے رہے. ایک معمولی کاروباری آدمی کو بھی معلوم ہے کہ اگر بینک گارنٹی نہیں ہے تو کمپنی کی گارنٹی کی کوئی حیثیت نہیں. ہم تو اس لیے کچھ لیکن عمل بالکل تنقید کے لائق ہے. اور بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ان ایتھیکل اور امورل ایکشن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کیونکہ ہم پر کرپشن کے خول ہے تو اس جہان میں لوگوں کو کنفیوز کر دیں کہ سارے کرپٹ. آپ کو تو موقع نہیں ملا، زکوٰۃ پر ہی کرپشن کی حالت ہے. بات یہ ہے کہ ایک آن ریکارڈ کمپیوٹرز کے اوپر ریکارڈڈ ایک اکاؤنٹس دیا گیا، اس میں کون سا پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ دیا گیا اس کو آپ کیسے انویسٹ کریں. سوال یہ سمپل دنیا کے جتنے بھی رفائی ادارے ہیں وہ اپنی کیپٹل انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نہ آئے، اگر کچھ نہ آئے تو وہ ادارے پروفٹ میں چلیں. مگر کیا پاکستان میں لاء ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کیوں نہیں لوگوں کو مشورے دینے ہیں؟ دیکھیں پیسہ انویسٹمنٹ تو پاکستان فورن فنڈڈ پیسے سے پاکستان کی پولیٹیکل جماعت نہیں چلتی. لوگوں کو نصیحت دنیا فصیحت، لوگوں کو پیسے لے آؤ، اپنے پیسے ملک سے باہر لے جاؤ. دیکھیں وہاں سے جو پیسے یہ سوال تو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دیکھیں ون بائی ون، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا اس منی سے کوئی تعلق نہیں. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. تو جمائم اور عمران خان کے بھی اتنے تضاد ہیں، سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ وہاں کی کمیٹی نے کہا کہ یہاں پر آپ انویسٹ کر دیں. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے اس، حالانکہ وہ بائی بیک گارنٹی انویسٹمنٹ ہے اور کاروبار جو ہے. اچھا میں اگنورنٹ ہوں، بہت اگنورنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے سب سے ہے کہ کیا اگر میں زکوٰۃ دوں، جلاؤ گھراؤ پہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دی. اچھا اب یہ ساتھ صاحب کہتے ہیں جلاؤ گھراؤ تو ہم نے کیا ہی نہیں. زکوٰۃ کے پیسے میں آپ کو دوں، آپ اس کو انویسٹ کر دیں، تو کیا اس میں کسی مولوی سے پوچھنا چاہیے، کسی مفتی سے؟ ہاں کانٹ انویسٹ. And I'm not telling you. I am not telling you. دو چیزیں بتا دیں. یہ مجھے ایک زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ایک ڈونیشن ہے. اب زکوٰۃ کے پیسوں اور ڈونیشنز کو کنفیوز مت کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ دونوں صورتوں میں مثال ہے. ڈونیشن جو ہے، اچھا اب میری مثال سنیں، اور اس ڈونیشن کا 10% جو اماؤنٹ ہے وہ انویسٹ کیا ہے with this guarantee پاکستان سے باہر کیا ہے. اور پاکستان سے باہر اس لیے کیا ہے
کہ وہاں پر جتنا اعتماد نہیں ہے نا، لوگوں کے پیسے منگواتے ہیں پاکستان، پیسے یہاں سے لو، مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. پاکستان سے باہر اس لیے انویسٹ کیا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی کینسر کی بیماریاں آتی ہیں یہاں سے مریض ٹرانزیکشن کرنے کی بجائے وہاں سے جتنے انسٹرومنٹس ہیں اور پیسے جو ہیں حکومت بھی تو بیت المال کے پیسوں کو کرتی ہے نا، بیت المال کے پیسوں کو. اچھا گراؤ جلاؤ والی آپ کہی تھی کہ میں کہہ رہی ہوں گراؤ جلاؤ والی، دیکھیں یہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ پروٹیسٹ نہیں ہے، پولیٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر میرا خیال ہے ساتھ صاحب تھوڑا سا جنرس ہو گئے یہ کہنے میں کہ کوئی ایسی سیاست نہیں کی یا کوئی ایسا عمل جو ہے سامنے نہیں آیا. لیکن پنجاب کے اندر بالخصوص جو بجلی کا بحران جو کہ پورے پاکستان میں یہ آپ دیکھیں، میں یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ سندھ کی عوام جو ہے وہ سفر نہیں کر رہی ہے یا کے پی کے کی عوام جو ہے اس کے مسائل نہیں ہیں، لیکن انتشار اور جلاؤ گھراؤ کا راستہ صرف اس لیے اختیار کرنا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کو ایز اے ہول نیچا دکھانا ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو مگر شازیہ جمہوریت گرنے بھی تو نہیں دی نا، یہ تو پہ الزام لگ گیا بات تو یہ نا کہ اداروں کو اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص صاحب نے یہ نہیں کہ صرف کہ وہ میری جماعت کے کو چیئر پرسن ہے یا وہ صدر ہے اس ملک کے، لیکن جس طریقے سے ریکنسیلیشن کو انہوں نے مضبوط کیا ہے، جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ملک سے باہر محترمہ شہید کے ایفرٹس کی وجہ سے اس ملک میں آئے، ہم نے تو اس ملک میں پولیٹکس کو مضبوط کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ پروگرام بلیم گیم میں ضائع ہو جائے. میں الیکشن کے اوپر میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا. مجھے صرف وضاحت کرنی ہے کہ یہ غلط فہمی ہے اور ہم نے بار بار اسے دور کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ کہ پنجاب جو سب سے زیادہ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ بجلی پے کرتے ہیں، بلز دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے فیس کی ہے. سو لوگوں کا ریئیکشن تھا اور وہ حملے جو ہوئے ہیں وہ ہمارے اراکین اسمبلی کے گھروں پہ بھی ہوئے ہیں. پنجاب پولیس کی گاڑیاں جلی ہیں، پولیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تھانوں پر حملے ہوئے ہیں، وابڈا کے دفاتر پہ صرف حملے نہیں ہوئے ہیں. اور وہ جو وابڈا کے دفاتر میں ملازمین کام کرتے ہیں انہی شہروں کے رہنے والے ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں. سو یہ بڑی نامناسب بات ہے اگر یہ پرسیپشن جو ہے یہ مجھے اجازت دینا، ایسا نہیں ہے. جس مظاہرے میں ہمارے اراکین اسمبلی کو ہم نے بلکہ ہم نے ہدایت کی کہ عوامی مظاہروں کو قیادت دو، جب تک آپ قیادت نہیں دو گے لیڈر لیس کراؤڈ توڑ پھوڑ کرے گا، لوگوں کی املاک ٹوٹی ہے. میرے گاؤں میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے، اب میں کیا ان کو باہر تو نہیں نکالوں گی نا کہ میں تو obviously ایک چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس طرح نہ ڈیٹریکٹ کریں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب قیادت مہیا کی، جس مظاہرے کو قیادت ملی ہے سیاسی قیادت، کسی پارٹی کی قیادت، وہاں توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. جو لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا وہ توڑ پھوڑ کرے گا اور زیادہ نقصان دے. زیادہ نقصان. یہ پی ایم ایل کا یہ ورژن ہے کہ اگر لیڈ کرنے کا ورژن ہوگا، لیکن جو چیز بظاہر نظر بھی آئی ہے بڑی واضح. اچھا چلیے، لیکن اس کو الیکشن کے اوپر پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، مگر میں اب چونکہ بالکل شاہ جی بھی کہیں گے کہ یوتھ کا ووٹ جو ہے وہ بڑا ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے، 50% ووٹ بڑا ہے، اور وہ اس کی ایسوسییشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لائک اٹ اور ناٹ. تو آپ اس میں کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں، اٹس ناٹ اے اسٹیٹمنٹ. کانسرٹ کرا لے میری بچی بھی جانا چاہے گی، آپ کانسرٹ کرا لے میری بچی بھی جانا چاہے گی، میری بچی ووٹ نہیں دے گی. دیکھیں میری بات، پر وہ کانسرٹ نہیں جائے گی. یہ کہہ کے کانسرٹ کرا لیں کہ یہ بڑی لکھنؤ کو. بات یہ ہے کہ بی بی شہید نے بھی یہ اسمبلی کے سامنے کانسرٹ کروایا تھا اور میں اس کے اندر موجود تھا. آپ ایسے نہ کہیں. ہم آج تک لبرل پالیٹکس اس لیے کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنی تقریبات کے اندر، ہماری جمعیت سے کیوں لڑائی ہوتی تھی کہ اگر ہم کانسرٹ کرتے تھے تو وہ آ کے وہ میوزک اٹھا دیتے تھے. آج یہ اس پچ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کانسرٹ سے نہیں آتے. وہ بڑے خطرناک ہیں، لبرل نہیں ہے. اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ شاید اس یوتھ کو اٹریکٹ کریں گے جو کہتا ہے کہ کنے کنے جانا بلو دے کر اور ناچ پنجاب نچ. یہ کس نے گانے گائے ہوئے ہیں؟ یہ آپ ابرار کو کہہ رہے ہیں. مجھے لیٹ می ٹاک نا، آزادی ہے سیاست میں بات کرنے. ان کی تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے صدر میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور اچھے تعلقات ہیں میرے. لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ یہ گانے گانے والے اور اس تان پہ تھرکنے والے اگر نوجوانوں کو یہ اٹریکٹ کرنا چاہیں تو وہ یہ اٹریکٹ کریں، ہم شاید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کے ساتھ بھی تو حدیثہ کیا نہیں آئی ہے. بات یہ ہے، بات پوری شاہ جی، پلیز. میرا کہنا یہ ہے
کہ نوجوانوں کا ایک چنک ان کے ساتھ ہوگا. نوجوان تمام جماعتوں کے ساتھ ہیں, ہر جماعت کے ساتھ ان کی اپنی اپنی ایفیلیشن ہے, ہمارے ساتھ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اس لیے یہ کہنا بجا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو سرٹن ایلیٹ ہے, ایک سرٹن ایلیٹ جو ایک برگر کلاس ہے, اس میں ذرا میجورٹی کا ٹلٹ ان کی طرف ہو, جو کہ ووٹ نہیں ڈالتی. یہ فاروق سلیم صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈالتی, ووٹ ڈالتا ہے غریب, ساجا ماجا تاجا, یہی ڈالتا ہے. آخری ورڈز کیونکہ مجھے کہ جس وقت 3 لاکھ کا اجتماع ہوگا 3 لاکھ کا اجتماع ہوگا, وہ بیچارہ ابرار الحق نے اگر کنے کنے جانا بلو کے گھر, اور گانا گایا, اگر گانا گایا ہے تو اگر گانا گایا ہے, مجھے جواب دینے دے, وہ بعد میں مجھے گانا گایا ہے تو کم از کم اس نے منافقت نہیں کی, اس نے اندر کی سائڈ کو ایکسپلور کیا. لوگ چھپ کے کرتے ہیں, اس نے اوپن بات کی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہر بندہ بلو کے گھر جانا, تھوڑی سی پیتا ہوں, آ گئے نا وہیں پہ. بلو کے گھر جانے والے کہانی ختم ہونی چاہیے بھائی, ہر ایک کو سیف فیل کرنا ہے, ہر عورت, مگر بہرحال یوتھ کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کہ گھر جانے والی بات ختم ہونی چاہیے. فوک سنگر ہے, اس فوک سنگر کو یہ فوک سانگ تو نہیں ہے, پنجاب کے کلچر کو ریفرنٹ کا نیا ایڈیشن ہے, میں نے پہلے کہہ دیا. بہت بہت شکریہ ناظرین. الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. پاکستان میں آخری وقت تک کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دیگ پہ بھی ووٹ خریدے جا سکتے ہیں. سو اگر اس طرح کی انوائرمنٹ میں سرویز بہت آئیں گے, ضرور آئیں گے, اور عوام کی اورینٹیشن کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. بات صرف اتنی ہے, تبدیلی تب آئے گی جب آپ یعنی عوام گھروں سے نکلیں گے اور اپنا فیصلہ دیں گے, کیونکہ تبدیلی ووٹ کے ذریعے سے آئے گی, کسی اور ذریعے سے نہیں. فیصلہ آپ